اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستوں، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ایک انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے اور اسی طرح اسے اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، ہر ایک کے نیچر میں، ہر ایک کے فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی جان اور مال سے محبت ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اور جان سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تبھی تو جان بچانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو مال سے بھی زیادہ جان کو اہمیت دیتا ہے۔ تو مال اور جان یہ ایک ایسی دولت ہے انسان کے پاس کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جان اور مال جس سے انسان کو محبت ہے یہ اس کا نہیں۔ یہ بھی حقیقی بات ہے، یہ ٹرو ہے کہ جان بھی اس کا دیا ہوا نہیں، اس نے لایا نہیں، اور مال بھی اس کا نہیں۔ جان اللہ کی دی، مال اللہ کا دیا ہوا۔ ایک مشرک کافر ہو سکتا ہے کہ جو کما رہا ہے زراعت کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، محنت مزدوری کے ذریعے، جاب کے ذریعے، ہو سکتا ہے اس کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا خون پسینہ لگا کر کے، میں نے اس کے پیچھے بڑی محنت کی، رات اور دن میں نے اس کے پیچھے دماغ کھپایا، میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی، یہ ڈگریاں میں نے حاصل کی، تب جا کر کے یہ مال مجھے ملا، یہ جاب مجھے ملا، یہ نوکری مجھے ملی، یہاں تک میں پہنچا۔ ایک کافر اور مشرک کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، لیکن مومن جسے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر جسے بھروسہ ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، رکھتا ہے، وہ مومن کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مال جو میں نے کسی بھی طریقے سے کمایا ہو یہ میرا اپنا ہو، یہ نہیں سوچ سکتا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں امین ہوں، میں خزانچی ہوں، میں مالک نہیں ہوں، حقیقی مالک اس مال کا اللہ ہے۔ میں کوئی پیدا ہوتے ہی لے کے نہیں آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کا نظام ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے کوئی کسی کا محتاج ہے، کوئی کسی سے پیسے حاصل کرتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا، اگر ہوتا تو پھر ایک دکان کے پاس لائن ہے اور دکان کے پاس لائن نہیں، حالانکہ دونوں کے پاس ایک ہی مال ہے، لیکن ایک کے پاس گراہک ہے، ایک کے پاس گراہک نہیں۔ کون بھیجتا ہے گراہک؟ زراعت کرنے والا بھی سوچے کہ میرا کام تو بیج ڈالنا ہے، اس کے اوپر ہل چلانا ہے، پانی دینا ہے، اس کے بعد اس سے پوپل نکالنا، پوپل اس کو وہ زمین پھاڑ کر کے اوپر آنا، اس کے اناج گلے اگنا، یہ کس کا کام ہے؟ گراہک بھیجنا کس کا کام ہے؟ تو یہ مسلمان ایک مومن کی یہ سوچ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فرمایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ مال جس کو اللہ نے، جس مال کا تمہیں اللہ نے نائب بنایا۔ آج تم ہو، کل تمہاری اولاد کیا ہوگی اس کی جگہ آئے گی۔ آج جو تمہارے پاس مال ہے، کل پچھلے زمانے میں اس پر کوئی اور کیا تھا، راج تھا، کسی اور کا راج تھا، کوئی اور مالک بنا ہوا تھا، اللہ نے اس پر تمہیں کیا بنایا، ابھی نائب بنایا۔ تو جب یہ تصور یہ دماغ میں رہے گا نا، یہ سوچ، یہ پاکیزہ سوچ ایک مسلمان کے اندر رہے، یاد رکھنا پھر وہ بندہ، وہ مسلمان اپنے جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کر کے کیا کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندے کو کامیاب کرتے ہیں جو بندہ بندگی کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، منمانی نہیں کرتا۔ بندگی، بندگی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے بدن کے ذریعے سے آدمی اللہ کی بندگی کرتا ہے نماز کی شکل میں، یہ نماز بندگی
جو بدن سے آدمی کرتا ہے اس کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، بندگی کی اعلیٰ شکل ہے نماز. سب کچھ کیا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سجدہ بھی کرتا ہے، سر لے کر کے زمین پر اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے. یہ سب سے اعلیٰ شکل ہے بدن سے جو آدمی بندگی اختیار کرتا ہے. اور مال کے ذریعے سے بھی بندگی کا اظہار کرتا ہے مومن بندہ. اور مال کے ذریعے سے بندگی کی اعلیٰ شکل زکات ہے. ورنہ زکات سے پہلے یہ زکات تو بخالت سے بچنے کی ایک دم آخری صورت ہے اور سخاوت کا سب سے پہلا قدم ہے. مسلمان زکات نہیں، اس سے بھی اوپر صدقہ خیرات یہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں زکات کی بات آتی ہے تو زکات کا لفظ آتا ہے، لیکن زکات سے زیادہ صدقہ خیرات کی فضیلت پر اہمیت اور اس کے سلسلے میں جو ترغیبات ہیں وہ اسی آیتیں بے شمار ہیں. اگر زکات پر آپ کو 72 آیتیں ملیں گی تو صدقہ خیرات پر، انفاق فی سبیل اللہ پر 70 پر دو نہیں، اس سے کئی زیادہ سینکڑوں آیتیں آپ کو ملیں گی. اور یہ صدقہ خیرات کر کے مسلمان کیا کرتا ہے کہ اپنے مال کو بڑھاتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اپنے گناہوں کو کیا کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں معاف کرا لیتا ہے. اور یہ صدقہ خیرات جو انسان کرتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام پاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو، غضب کو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے تو صدقہ خیرات. کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے اتنا گنہگار بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا مغضوب بندہ بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے. صدقہ خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا کہ یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر، کیا اللہ آپ نے اس سے بھی مضبوط کوئی مخلوق پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا. لوہے کے ذریعے سے تو پہاڑ بھی کیا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ اسے توڑ سکتے. یا اللہ آپ نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز پیدا فرمایا؟ ہاں، فرمایا آگ. کہ آگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتا ہے. پھر پوچھا آگ سے بھی زیادہ مضبوط طاقت پر کوئی چیز آپ نے پیدا کی؟ فرمایا ہاں، پانی. کہ پانی اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو پانی کیا کر دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر پوچھا یا اللہ کیا آپ نے پانی سے بھی زیادہ مضبوط طاقت پر کوئی چیز پیدا کی؟ ہاں، پیدا کیا ہے ہوا. کہ ہوا پانی کو بھی لے کے اڑتا ہے. طوفان میں کیا ہوتا ہے، سونامی میں کیا ہوتا ہے، دیکھا. اب پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے. پھر پوچھا فرشتوں نے کہ یا اللہ کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل کوئی مضبوط چیز آپ نے پیدا کی؟ ہاں، بنو آدم کا کوئی بیٹا اللہ کے لیے کیا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. اور ایسا صدقہ کہ دائیں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو کوئی خبر نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا یہ جتنی ساری مادی طاقتیں ہیں اس سے بھی زیادہ طاقت ہو رہا ہے. یہ جو مادی چیزیں ہیں نا، مادی چیزیں اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے روحانی طاقت. کہ آدمی کس کو بھی نہیں دیکھ رہا، بس جس کو پہنچ رہا ہے صدقہ اسے پہنچ رہا ہے، بس کسی کو بھی خبر نہیں. فرمایا ایسا جو صدقہ ہے نا، یہ صدقہ یہ مادی طاقتوں سے بھی زیادہ طاقت ہے. ہاں میرے بھائی، ایسی زبردست فضیلت ہے صدقے. یہ تو صدقے کی بات میں کر رہا ہوں. اور اس سے بعد میں مطلب نیچے کی چیز ہے زکات. صدقے کے لیے کوئی کیا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے، کتنا بھی کر سکتا ہے. کرنے والے کرتے تھے پہلے زمانے میں، کر کے خوش ہوتے تھے اور وہ اس طرح سے انویسٹ کرتے تھے. اب کیا ہے، کیپٹلزم کا زمانہ ہے نا، مسلمانوں کا بھی دماغ کیپٹلزم جو ہو گیا، سام بن کر کے بیٹھ گئے. ہاں، مالدار بنتے چلے جا رہا، غریب ہوتے جا رہے. یہ کیوں ہے؟ پہلے سوشلزم تھا، وہ ناکام ہو گیا. اس میں کیا کرتا تھا آدمی، محنت کرتا تھا لیکن اس کا کوئی اختیار نہیں، سب کچھ اس کا حکومت کا. اور زیادہ دن چلا نہیں، ناکام ہو گیا. اس کے بعد اس کے بالکل مقابلے میں کیا ہے، کیپٹلزم آیا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا کلی مالک بن گیا ہے. اسلام ان دونوں کے درمیان کا راستہ بتاتا ہے. نہ مالک تو تم بنتے، تم جو کچھ بھی محنت کرتے اس میں کسی اور کا اختیار نہیں، برابر مالک تو تم بنتے. لیکن تمہارے معاشرے میں بہت سارے غریب ہیں،
محتاج ہے، ضرورت مند ہے، یاد رکھنا تمہارے مال میں ان کا بھی کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے فرمایا، ادھیکار، حق کا مطلب ادھیکار۔ ہاں یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ تاکہ دولت منجمد ہو کر کے، مرتکز ہو کر کے نہ رہے، گردش میں رہے، روٹیشن۔ جس طرح جسم ہے نا، جسم، یہ جسم اس وقت تک تندرست ہے جب تک کہ ان رگوں میں بہنے والا جو خون ہے وہ کیسا کرے؟ گردش کرتا رہے، گردش کرتا رہے۔ لیکن جہاں گردش بند ہو گئی تو پھر انسان کے جسم کو پھر تو جانا ہی ہے، مٹی کے سپرد ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح صحت مند اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں مالدار اپنے مال کو، دولت کو اس کے سام بن کر کے نہ بیٹھے، بلکہ وہ مال گردش میں رہے، پھیلے، روٹیشن ہو، تب جا کر کے وہ اسلامی معاشرہ زندہ سلامت صحت مند رہے گا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا نظام تھا، ایسا سسٹم تھا جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی غربت، ضرورت کیا ہو سکتی تھی؟ پوری ہو سکتی تھی، لیکن مسلمانوں نے اسلامی اس نظام کو، زکوٰۃ کے نظام کو سمجھا نہیں، چو بات کر کے دیتے ہیں، کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 500 روپے 200 روپے ایسا دے دو آپ زکوٰۃ کہ آج جو آپ کی زکوٰۃ لینے والا ہے کل آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، آئندہ سال دینے والا بن جائے۔ ایسا نظام پہلے تھا، اب نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولت مند فضولیات میں خرچ کرنے پر تو فخر کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اسے بوجھ، تنگ دلی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نفل بھی نہیں۔ میں نفل صدقے کی بات نہیں کرتا، زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہے، فرض۔ اور یہ ٹیکس نہیں ہے کہ آدمی بوجھ اسے محسوس کرے، اس کا دل تنگ ہو جائے، نہ، عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے، عبادت۔ آدمی عبادت جو کرتا ہے نا، سچی بولو، بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، خوشی خوشی کرتا ہے، خوشی خوشی کرتا ہے۔ دیکھو ذرا عمرے میں جانے دیکھو، رمضان میں عمرے کرنے کے لیے جانے، رمضان کا عمرہ حج کا ثواب، رمضان کا عمرہ حج کا ثواب۔ حالانکہ عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ فرض ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے کھاتے میں اس مرتبہ مسجد نبوی میں نے اعتکاف کیا، میں نے عمرہ کیا، میرے کھاتے میں نے کتنا؟ 5واں عمرہ، 15واں عمرہ، 10واں عمرہ۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ یہ نفل ہے۔ 70 نفل مل کر کے ایک فرض کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک زکوٰۃ 70، یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جتنا آدمی کو نفل عبادت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے کھاتے میں کیا ہو رہا ہے؟ عمرہ، حج بھی دیکھو زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے۔ باقی جو بھی حج کرے گا چاہے اس پر کتنا بھی خرچ کرے وہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ سال سال فرض ہے، اور اس فرض پر آپ بتاؤ نا، جب نفل پر اتنی خوشی ہوتی ہے تو پھر فرض پر کتنی خوشی ہونی چاہیے؟ کیونکہ فرض جو ہے نا 70 درجے بڑا ہے نفل سے۔ 70 نفل ایک جگہ، ایک فرض ایک جگہ، 70 عمر ایک جگہ، ایک زکوٰۃ ایک جگہ، بلکہ اس کے بڑھ کر۔ تو جس طرح عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کبھی دلی تنگی محسوس نہیں کرتا، بوجھ محسوس نہیں کرتا، بلکہ فخر کرتے ہوئے گاتے ہوئے پھرتا ہے، تو پھر میرے بھائیو زکوٰۃ پر اس سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ غریبوں کی ہمدردی کرنا چاہیے، ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ضرورت مند تمہارے در پہ نہیں آئیں گے، ضرورت مند کا حق ہے تمہارے مال میں، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ضرورت مندوں کے گھر جا کر کے پہنچانا پڑے گا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ فرمایا حق معلوم، متعین حق ہے، جس کا حق ہوتا ہے نا۔ آپ بھی بتاؤ نا، آپ کے ذمہ ایک آدمی کا 5000 روپے، اسے بلاتی ہوں تمہیں، میں اس کے پاس جاتے نہیں، ایک منٹ تمہیں کیا ہے آ تو میں کیونکہ اس کا حق اسے پہنچا رہے ہیں، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، کوئی احسان نہیں کر رہے، غریبوں کو دے کر کے، ضرورت مند کو دے کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے، مہربانی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے مال کو کیا کر رہے ہیں؟ پاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ مال بھی پاک ہو جاتا ہے، بقیہ جتنا سارا مال ہے وہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مال کو زکات کے ذریعے سے کیا کرا لو؟ بیمہ کرا لو، انشورنس کرا لو، محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، بلا بدتر ڈاکٹر اور وکیلوں میں خرچ کرنے سے تمہارا مال بچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ فرمایا
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مال بڑھاتا ہے. کبھی یہ مت سوچو کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں تو میرا مال کیا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا مال ہے ہی نہیں. پہلی بات تو کیا تمہارا مال نہیں ہے. تمہیں کبھی یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ میرا مال میں دے رہا اپنا، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ مجھے امین بنایا، اللہ مجھے خزانچی بنایا. جب اللہ کا حکم ہے خزانچی کو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے غریب معاشرے میں جو ضرورت مند ہے ان کو تم کیا کرو، مال دو. تو یہ دیتے ہوئے اسے کیا ہوتی، وہ مالک کس کو سمجھتا ہے، اللہ کو سمجھتا ہے. تو دیتے ہوئے میں دے رہا ہوں، قدر نہیں کرتا ہے، فخر نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا آرڈر، اللہ کا دیا ہو کہ کیا کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں، میرا کچھ بھی اس میں. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، چونکہ انسان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے نا، کوئی بھی جلدی دیتا نہیں مال، جلدی دیتا نہیں. کیا رمضان آیا تو ذرا ذرا نکلتا ہے، ورنہ دوسرے ڈے میں، اور شادی بیاہ میں نکلے گا، دوسرے ڈے میں نہیں نکلا. بہت مشکل ہوتا ہے نکالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسی بھی پوائنٹ ہے نا یہ انسان کا، اللہ اس کو رکھ کر کے بتاتے ہیں. دیکھو نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو ہے نا انٹرسٹ کو ختم کرتے، برباد کرتے، ہلاک کرتے. وہی ویربی الصدقات، صدقہ کو اللہ بڑھاتے. تم صدقہ کرو گے نا اللہ بڑھاتے. دکھنے میں کیا ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ بڑھاتے. اب آپ یہ بتاؤ، ہم اپنے سوچ پر زندگی گزارنا، اللہ کی بات پر یقین کرنا. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہمارے آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تجربہ کر کے دیکھو، صدقہ خیرات کرنے والا کبھی برباد نہیں ہوا. ہاں، سود خور برباد ہوا ہے، شراب خور برباد ہوا ہے، زنا خور برباد ہوا ہے، ایسے کتنے کے لوگ برباد ہوئے ہیں. لیکن سخاوت کرنے والا، صدقہ کرنے والا کبھی کیا نہیں ہوا ہے، برباد نہیں ہوا ہے، بلکہ آباد ہوا ہے. ہر سال گزشتہ سال کتنا دکھایا تھا، 200، 2000، 2500 یہ چندے والے رسید. بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، نہیں میرا پورا گیا نہیں. اللہ بڑھاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول نے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. ہاں، برکت، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے کہ برکت ایک ایسی دولت ہے، اگر بے برکتی آ گئی نا، کام ہزاروں روپے کما کر کے لایا گھر میں، گھر میں آنے کے بعد دیکھا تو بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اسے یہاں درد ہے، وہاں درد ہے، اسے چیک اپ کرنے کے لیے جاؤ. ابھی تو ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں. تو انہوں کیا کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، اور ادھر مٹی. اب آپ مجھے بتاؤ نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا سولوشن بتاتا ہے. بادروا بالصدقات، داؤ مرضاکم بالصدقہ. اپنے مریضوں کو، اپنے بیماروں کا علاج تم صدقے سے کرو، صدقے سے کرو. تم صدقہ پہلے دیتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ آنے والی مصیبت کو بھی بھگا دیتا ہے اور آئی ہوئی مصیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے. یہ صدقے کے اندر پاور ہے، یہ روحانی طاقت ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا نا، مادی طاقت سے بھی زیادہ روحانی طاقت کو کیا ہے، اثر زیادہ ہے اس کا. لیکن اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد دیتے ہوئے کبھی کیا نہ کرے، احسان نہ جتلائے. ایسا کوئی بھی باڈی لینگویج ہمارا اسے دیتے ہوئے ظاہر نہ ہو کہ اسے ذلت محسوس ہو رہی ہو، ذلت محسوس ہو رہی ہو، وہ اس کا انسلٹ ہو رہا ہو. ایسی کوئی حرکت نہ کرے. دینا ہے چھپ کر کے دو، اور پہلے فائنڈ آؤٹ کرو، معلوم کرو کہ واقعات یہ زکات کا مستحق ہے یا نہیں. دیکھو، نفل صدقہ آپ کسی کو دے تو بھی چلتا ہے، نفل صدقہ جو ہوتا ہے نا کسی کو بھی دے تو بھی چلتا ہے. لیکن واجب صدقہ، لازم صدقہ، زکات وغیرہ جو ہے مستحقوں کو دینا چاہیے. مستحقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بھی بیان فرمائی. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہیں کیا، آپ حدیث میں بیان کرو نا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی توبہ، سورہ توبہ میں بیان کرے گا مستحقین یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے مستحق کو پہنچے اور پھر وہ مالک بن جائے. ہاں، بس انسان نے پوچھا ڈیلیسس کرانے کے لیے مشین نہیں دے سکتے کیا؟ نہ، نہیں دے سکتے، کیونکہ زکات کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ ڈیلیسس کے لیے صدقہ نفل دے سکتے ہیں، نفل صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکات کے رقم کو آپ کو مستحق لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کو مالک بنانا ہے. مالک بنانے کا مطلب وہ خود مختار ہو، جیسے چاہے وہ اپنے لیے استعمال کرے. اب تعمیرات میں، مسجدوں میں نہیں کر سکتے صدقہ نفل، آپ مسجد میں دے سکتے ہیں لیکن زکات نہیں دے سکتے. زکات صرف کس کا حق ہے؟ ان خاص لوگوں کا وہ حق ہے جن کو اللہ نے بیان کیا، اور ان کا مالک بنانا ضروری ہے. مالک کہ وہ جیسے چاہے تعمیراتی کاموں میں خرچ نہ کرے.
ادارے میں دیتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا مدرسوں کو دینا جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ غریب بچے پڑھتے ہیں اور وہاں کا جو محتمم ہوتا ہے سارے بچوں کی طرف سے پہلے کیا کر لیتا ہے، وکیل بننے کا سگنیچر لے لیتا ہے۔ اب یہ وکیل بنتا ہے تو بالکل غریب بچوں میں کیا کر سکتا ہے، وکیل بن کر کے خرچ کر سکتا ہے، تب جا کر کے زکوٰۃ مدرسوں کے لیے جائز ہے، ورنہ زکوٰۃ مدرسوں کی عمارت کے لیے تنخواہوں میں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو ایک الگ مسئلہ بہرا۔ تو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے احسان نہ جاتا، غریبوں کا حق سمجھے، جیسے کوئی میاں بیوی اپنے بچوں کو پالتے ہوئے کبھی بھی احسان نہیں سمجھتے، بھائی تمہارے اوپر احسان، کبھی جتاتے رہتے گا، جتاتے رہتے بچوں کو، میں تجھے یہ کھلایا صبح میں، کل تجھے میں یہ کھلایا تھا، صبح میں یہ کھلاؤں گا، کیا بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنا فریضہ کیا کر رہا ہوں پورا کر رہا ہوں، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، تو غریبوں کی ضرورتوں کو اللہ مالداروں کے ذریعے سے پوری کرتے ہیں۔ اور یہ مالدار یہ نہ سوچے کہ یہ، ورنہ قارون اور اس میں کچھ بھی فرق نہیں، قارون کے زمانے میں یہی کہا تھا زکوٰۃ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کیا نہیں کیا، کہا کہ قال انما اوتیت علی علم، میں نے تو اپنے بڑی محنت سے، بڑی ذہانت سے، عقل مندی سے میں نے کمایا، اس میں تمہارے کو پوچھنے کا کوئی نہیں۔ ایک کافر اور قارون کی سوچ ہو سکتی ہے، مسلمان کی سوچ، مسلمان کبھی بھی دل کھول کر کے خوش دلی کے ساتھ بوجھ نہ سمجھے۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام زکوٰۃ کا فریضہ اپنے نامہ اعمال میں اس فریضے کا کیا کہتے ہیں ثواب لکھا جائے، اس لیے محنت مزدوری کرتے تھے، کائی کے لیے، تاکہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اتنا خوشی محسوس ہوتی تھی ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے۔ ہماری طرح نہیں، ہمارے کو تو بہت محسوس ہوتا ہے، ٹیکس کے جیسا سمجھتے ہیں، آدمی ٹیکس کبھی بھی خوشی دلی کے ساتھ دیا ہے کیا؟ سچی بول، ابھی بچانے کے لیے سیے کو پکڑ کو اوپر نیچے کرتے، اسے کیا کرنے کا، یہ کرنے کا، کیسا بچانا سوچنا ہے۔ ایسا زکوٰۃ کے معاملے ایسا مت کرو، بچانے کی کوشش مت کرو، مسئلہ پوچھو، مسئلہ کیا ہے بس۔ اب اس کی تفصیل ہے، اب میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو جو بھی ہمارے اوپر حق ہے اللہ کا، بدن کے حساب سے، مال کے حساب سے ادا کرنے کا اللہ توفیق دے، نہیں ادا کریں گے ہمارا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو لوگ دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، مالدار سے مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریبوں میں کیا نہیں کر رہے، اپنے مال کو تقسیم نہیں کر رہے، فرمایا اسی مال کو تپایا جائے گا، تپایا جائے گا، تپانا سمجھ، آگ میں اسے گرم کر، پھر اس کے بعد جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی میں، پہلو میں، پیٹھ میں داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی، یہ ہے بینک بیلنس جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کلا نہیں، مال بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ لیمبذن فی الحطمہ، بلکہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، پتہ بھی ہے حطمہ کیا چیز ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلبھائی ہوئی آگ ہے۔ ہاں، یہ فائر بریگیڈ سے، پانی سے، مٹی سے بجھنے والی آگ نہیں ہے، اللہ کی سلبھائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کی پہنچ صرف جسم تک نہیں، جسم کے اندر دل اور کلیجہ جگر تک اس کی تپش پہنچ کر کے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا، ان لوگوں کو جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، جیسے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آگے فرمایا دردناک عذاب کی خوشخبری نے سنا جو لوگ مال پر سانپ بنے ہوئے، سانپ بنے ہوئے، حدیث میں آتا ہے 2 گنجے سانپوں کو اللہ مسلط کر دیں گے، سر کے پاس سے بھی، پیر کے پاس سے بھی، اسے ڈستے رہیں گے قبر میں، عذاب۔ ایک چونٹی کاٹی تو اسے برداشت نہیں کر سکتے، یہ سانپ، وہ بھی گنجا سانپ کب ہوگا، جب گنجا سانپ کب ہوتا ہے نا، زہریلا جب ہوتا ہے نا، اس گنجا والا ٹکلا سانپ، اتنا زہریلا سانپ، ایک مرتبہ ڈھسے گا نا 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا، اور وہ ایک مرتبہ ڈس کے خاموش نہیں رہے گا، ڈستا رہے گا اور کہا انا کنزکا انا مالکا، یہ بولتا رہے گا، مارتا رہے گا، ڈستا رہے گا، کاٹتا رہے گا کہ میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال ہوں، تو بولتا تھا نا، میں کیوں دوں، کس کا حق ہے، کس کا بھی حق نہیں، میرا بولتا، اب بول میرا، میں ہوں تیرا وہ مال جسے تو میرا بولتا تھا، اب بس اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، زکوٰۃ جو ہے نا 100 روپے میں صرف 2.5 روپے، 100 روپے میں صرف 2.5 روپے، اس کے لیے بھی کتنا سب پوچھتے رہتے، سید کو دے سکتے کیا نہیں دے سکتے، تو یہ سید کو دینے ہیں، یہ 2.5 روپے سے کیا
تیرے 100 میں سے 90% آٹا نہ بچ کو ہے نا، اس میں سے دینا ہوتا نہیں تیرے کو، سید کو دیا گیا، اسے دیا جائے گی، اسے دیا جائے گی، کیا ہے نفل صدقہ؟ میں نے کہا نا بھائی صدقہ، نفل صدقہ آپ سید کو دے سکتے ہیں، لیکن زکات آپ سید کو نہیں دے سکتے۔ 2.5%، وہ بھی کیا ہے؟ ضرورت سے زائد رہنا، ضرورت پر جو ہمارا رکھا ہوا ہے نا، روزے مرہ کی ضرورت بولے تو بعد میں یہ میں بیٹی کے شادی کے واسطے بولتا ہوں، ابھی 20 سال ہے، بیٹی کو ابھی 21 سال بیٹی کا 21 سال، اسے جمع کرنے کا بھی سچ مجھے تو کا نہیں، عمرے کے واسطے میں جمع کر لے گا، یہ باتوں کو شوق ہوتا ہے نا، عمرہ کرنا، میں اپنے پیسے سے کرنا، بلکہ جمع کرنا برابر بہت اچھا شوق ہے، لیکن سال سال اسے کیا کرنا پڑے گا؟ زکات نکالنا پڑے گا۔ نہیں، وہ عمرے کو رکھا سو، حج کو رکھا سو، کسی میں رکھنے دو، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ضرورت سے زیادہ، ضرورت بولے تو کیا مطلب روز مرہ کی جو ضرورت ہے، آپ کے جیب میں منی ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، روز کے لیے ایک پیسہ ہوتا ہے نہیں، اور ایک ہے بڑا پیسہ، وہ ضرورت نہیں ہے تو الگ سے رکھتے، نہیں تو اندر رکھتے، نہیں تو کوئی اور جگہ میں رکھتے، جو ضرورت کی وہ یہاں رکھتے، زیادہ رکھتے کیا پیسہ نہیں تو زیادہ نہیں رکھتے، تھوڑا رکھتے، تو یہ ضرورت سے جو زائد ہے نا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زکات فرض بولتے ہیں، اللہ کتنا بڑا احسان دیتا، سب ضرورت سے زائد رہنا، اور وہ بھی 1 سال گزرنا تب جا کر کے زکات فرض ہوتا ہے، 1 سال گزرنے سے پہلے، اور سال گزرنے کا مطلب بھی سمجھنا، ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شریعت میں مالدار ہونے کے لیے 5 لاکھ کا مالک، 10 لاکھ کا مالک ضروری نہیں، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 612 گرام چاندی کی قیمت تک اگر اس کے پاس پیسہ، اگر نقد پیسہ یا زیورات یا ضرورت سے زائد سامان، وہ کون سا ہو؟ تجارت کا سامان ہو، وہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب آپ بولو 612 گرام چاندی لگ بھگ 42-43 ہزار، یعنی 40 پر 2 40 پر 3 ہزار کی مالیت ہے 612 گرام چاندی۔ آج کل چاندی کی جو قیمت ہے 70 ہزار کے لگ بھگ چل رہی ہے، تو اس حساب سے 612 گرام اس کی قیمت 42-43، بعد میں راؤنڈ فگر کر لینے کا، ابھی یہ صرف اندازہ میں بتا رہا ہوں، تو 40 پر 2 3 ہزار اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ کیا ہو گئے، مل گئے، اس کے پاس آ گیا، ایک دم سے آ گیا، کہیں سے بھی آ گیا، اللہ دینے والے دے سکتے ہیں، اللہ سب کو دے، کون جامن ملتا ہے نہ کوئی، تو آ گیا سمجھو۔ اب جس تاریخ کو پیسہ آیا اس تاریخ کا حساب کر، فار ایگزامپل رمضان مبارک کے 15 تاریخ کو اس کے پاس پیسہ آیا، کتنا آیا؟ 40 پر 2000 سے اوپر آیا، یعنی صاحب نصاب بننے کے لیے جو مارجن اللہ نے رکھا ہے نا، اس حساب سے آیا۔ اب آئندہ سال 15 رمضان میں دیکھے گا، آج 15 نہیں ہے 13 ہے، 15 رمضان کا، تو آئندہ سال 15 رمضان کو وہ صاحب نصاب ہے، تو یہ سال گزر گیا، تو صاحب نصاب ہے، تو اب جتنا بھی اس کے پاس پیسہ ہے ضرورت سے زائد، سونا چاندی، بزنس کا مال اور کیش پیسہ، وہ کیش پیسہ بینک بیلنس میں رہا تو بھی چلے، یا کہیں بھی رہا تو کسی کیش پیسہ، کیش، تو اتنا اگر اس کے پاس ہے کہ 40 پر 2000 سے بھی زیادہ ہے، تب یہ صاحب نصاب بھی ہوا، ساتھ سال بھی گزر گیا، اب اس کے اوپر زکات نکالنا واجب۔ اب سمجھو کہ 2 دن پہلے اس کے پاس 50,000 روپے ایسے آئے، کہیں سے بھی آنے کا تھا، آ گیا، اب یہ نہیں بول سکتا یہ 50,000 روپے 2 دن پہلے میرے پاس آیا، اس کے اوپر سال گزرا نہیں نا، اس لیے 50,000 کو لیس کر کے میں کیا کر دوں، باقی پیسے کے اوپر نکال، نہیں، درمیان میں جو آتا جاتا ہے نا پیسہ، اس کا کنٹ کرنے کا، حساب کرنے کا اللہ نے ہمارے کو ٹینشن ہی نہیں دیا، کتنا آسان ہے سر، کسی سی اے کو پکڑنا، بی اے کو پکڑنا، اے بی کو پکڑنا ضرورت نہیں، صرف 15 تاریخ کو آپ دیکھیں کتنا پیسہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے حساب سے زکات نکالنا، یہ ہے سال گزرنے کا مطلب، صاحب نصاب ہونا اور سال گزرنا، اور اس کے بعد کتنا دینا، 100 میں 2.5 روپے، زیادہ کچھ نہیں، اور دینا کس کو ہے، مستحق کو دینا ہے، صرف نکال کر کے یہ سمجھنا کہ میں نے زکات ادا کرنا، اللہ نے فرمایا آتو الزکات، زکات نکالو بولا نہیں، زکات ادا کرو بولا، مطلب جو مستحقین ہیں ان تک تم کیا کرو، پہنچا دو، تو مستحقین تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بولتے کہاں ڈھونڈنے کو مرنا، ابھی کسے ڈھونڈنا، کسے، یا اللہ آپ گمراہ کرنے کے واسطے ایک ایجنٹ کو کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے مرتبہ جاتے نہیں وہ ایجنٹ کے پاس، کیا کیا کرتے ہیں، ایک عمرہ جانے کے لیے، وہ بھی نفل کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے اتنی محنت کرتے آپ، اتنی مغز ماری کرتے، کیا زکات ادا ہونا ہے اور فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں، اور ہمارے اس کا بہترین اجر و ثواب دیتے ہیں، ہم اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، غریبوں کی
تو پھر اس کے لیے آپ کوشش نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے، کرنے والے کو کرنا چاہیے. ہاں تو کون ضرورت نہیں، سب کی ضرورت مند ہے. ابھی کون ہے؟ ابھی دیکھنا تو یاد رکھنا، جو صاحب نصاب نہ ہو اسے دے سکتا ہے، جو صاحب نصاب ہو اسے نہیں دے سکتا. فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس 40 پر 2000 یا 40 پر 3000 کی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہو، اسے آپ نہیں دے سکتے. اس کے پاس نقد پیسہ آپ نہیں دے سکتے، یا تجارت کا سامان ہو اسے نہیں دے سکتے. جس کے پاس سونا چاندی ہو، اس کی قیمت کیا ہو گئی 40 پر 2000 40 پر 3000 سے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اسے نہیں دے سکتے. ہاں قرض دار ہے تو پھر قرض دار کو دے سکتے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس جتنا کچھ ہے قرض اس سے زیادہ ہے. تو یہ سب فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری زکات ادا ہوگی. اور ہم عبادت کر رہے ہیں، خوشی خوشی کرنا چاہیے، بوجھ محسوس نہ کریں، اور پھر اپنی سعادت سمجھیں، خوش نصیبی سمجھیں. اللہ نے مجھے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا ایک موقع دیا ہے. اللہ مجھے دینے والا بنا، اللہ مجھے ایسا دینے والا بنا. دینے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو دینے والا ہاتھ بننا، تو اس حساب سے خیر. تو میں یاد کر رہا ہوں. ہاں اسی طرح بعض لوگ قرض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرض یاد رکھنا، قرض 2 قسم کے قرض ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے اور ایک آدمی ڈیولپمنٹ کے لیے قرض لیتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. ضرورت کے لیے جو قرض لیتا ہے وہ قرض کیا کر سکتے ہیں، ہم لیس کر سکتے ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو قرض لیتے ہیں، ایک میڈیکل شاپ تھا، دوسرا میڈیکل شاپ بنانے کے لیے لون لیا. یہ کارخانہ تھا، دوسرا کارخانہ بنانے کے لیے لون لیا. ایک دکان تھی تو یہ دوسری دکان لے رہا ہے، اس کے لیے لون لے رہا ہے. ایسا دیکھے تو انہیں بھی نام بولنا کہ ابھی دونوں ہیں رکھو نام رکھو، دونوں بھی قرض دار ہو جائیں گے، پھر ان کو بھی زکات دینا پڑے گا. انہیں بڑے بڑے بینکوں کا بڑا بڑا قرض لے کے ہم سب کا لوٹ کر کے ان کے پاس ہے. خیر یاد رکھ، قرض صرف ضرورت کی جو لیے ہے وہ. اب جو قرض ڈیولپمنٹ کے لیے لیتے اس میں دیکھنا پڑے گا وہ قرض کس کے لیے لیا. اگر اس سے مشنری لیا، مشنری اس کے اوپر تو زکات نہیں ہے، تو پھر یہ قرض منہا نہیں ہوگا، لیس نہیں ہوگا. اب اگر قرض جو لیا نا، لون لیا، اس کے ذریعے سے تجارت کا مال، خام مال لیا، سامان لیا جسے بیچا جاتا ہے، تو پھر وہ قرض منہا ہوگا. کیونکہ یہاں ابھی تجارت کا مال ہے نا، اس پہ تو زکات دینا پڑے گا نا. مشنری میں تو زکات نہیں ہے، اس کے لیے وہ لیس نہیں ہوگا. اور جو قرض کا پیسہ کس پہ لگا ہے، تجارت کے پیسے مال میں لگا ہے. کارخانے میں 2 قسم کا مال ہوتا ہے. ایک مشنری ٹرانسپورٹ کے لیے جو کیا کہتے ہیں وہ گاڑیاں واڑیاں ہوتی ہیں، اس میں زکات نہیں ہے نا. زکات کس میں ہے؟ وہ جو مال بیچنے کے لیے آپ رکھتے ہیں، وہ خام مال ہو یا تیار شدہ مال ہو، وہ سبھی مال ہو، اس پر کیا ہے؟ زکات ہے. تو جب اس پر زکات ہے تو یہ قرض کیا ہو جائے گا؟ منہا ہو جائے گا. کیونکہ یہاں آپ زکات دے رہے ہیں، ڈبل زکات دے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. تو قرض اس طرح منہا ہو. ٹھیک ہے. اور جو انویسٹ کرتے ہیں، شیئرز خریدتے ہیں، وہ سب کیا کریں؟ کسی نہ کسی مفتی سے اپنے جو معتبر جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے اس سے معلوم کر کے آپ کیا کریں؟ زکات کا ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی زکات کی جو عبادت ہے خوش دلی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا بنائے، لینے والا بننے سے اللہ ہمیں بچائے. زکات کی جو عبادت ہے خوش دلی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.